جی تو میں کیا بات کر رہی تھی، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں جس کا دیا جائے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ یہ دعا ہمیں کثرت سے پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب لے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک چیز بھی اٹھا کر پوچھ لیا کہ یہ تم نے کیوں کیا، تو ہم مارے گئے، واقعی مارے گئے، ہم جواب نہیں دے سکیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ ہماری جو نمازوں کا حال ہے، ہماری جو عبادات کا حال ہے، ہمارے روزوں کا جو حال ہے، ہمارے صدقہ و خیرات کے پیچھے کیسی کیسی گھٹیا نیتیں آ جاتی ہیں، کبھی کبھی اللہ معاف کرے تو بہت مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے۔ دیکھیں نا، ایون کہ ہم ایک صدقہ بھی کرتے ہیں نا، تو یا تو کرنے سے پہلے نیت صحیح نہیں، اللہ معاف کرے، یا تو کرنے کے بعد کر تو لیا لیکن پھر اس شخص نے ہمارے ساتھ برا کیا تو پھر ہم فٹافٹ سنا دیتے ہیں، احسان جتا کے اس اجر کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو وہی نا کہ بہت مشکل سے ہم نے بہت ہی مشکل سے کچھ نیکیاں اپنی مقبول جمع کی ہوئی ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ غیبت کر کے یہ نیکیاں بھی ہم اڑا دیتے ہیں، تو ہم کر کیا رہے ہیں، کیا لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ تو اپنی نیکیوں کو سیو کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ میری وہ کون سی نیکی ہے جو سیو رہتی ہو۔ ایک پوری زندگی کو تو ظاہر سی بات ہے ہم آزما نہیں سکتے، اب آج کے دن کا ہی سوچ لیں، صبح سے لے کر رات تک سوچیں کہ کتنے ٹائم کی نماز پڑھی، کیسی نماز پڑھی، کتنا حصہ حاصل کیا نماز میں سے، 100% میں سے خود اپنے آپ کو مارکس دیں کہ 50% حاصل کیا یا 70% حاصل کیا یا 30% حاصل کیا، اور پھر واقعی نوٹ کیجیے گا کہ کسی نماز کے بعد کوئی غیبت تو نہیں کر دی ہم نے، یا کسی پر احسان صدقہ کیا تو اس کو جتلا تو نہیں دیا۔ تو ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے والے بنیں، کیونکہ قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں ہمارا اعمال نامہ اسی وقت دیا جائے گا جب ہمارا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا۔ سیدھے ہاتھ والے فرشتوں نے زیادہ نیکیاں لکھی ہوں گی، تب ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور ہم سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ یہ نقشہ ہم نے سورہ حاقہ میں بھی پڑھا تھا کہ جب انسان کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا ہے تو وہ اتنا خوش ہوگا کہ اپنے گھر والوں کی طرف جا کر سب جگہ پر گھوم رہا ہوگا، اور سورہ حاقہ میں آتا ہے کہ سب کو کہہ رہا ہوگا کہ یہ لو میرا نامہ اعمال، سب پڑھ لو، اور بہت ہی خوش ہوگا۔ اگلی آیت، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، ہاں جس شخص کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ اس کے آیت کے اندر اتنے سخت الفاظ آتے ہیں، حالانکہ سورہ حاقہ میں یہ آتا ہے کہ جس کا نامہ اعمال بشمال، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، لیکن یہاں اللہ کی ناراضگی کا اظہار اس طرح ہو رہا ہے کہ پیچھے سے دیا جائے گا۔ پیچھے سے کون سی چیز دی جاتی ہے بتائیں؟ ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا، ہم اس کے سامنے جاتے ہیں، فلاور دیتے ہیں اس کے ہاتھ میں اور سامنے سے دے رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں کسی کو کچھ نہ دینا ہو، کوئی ناگوار سی چیز ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہیں گے، اور ایک طریقے سے پیٹھ کے پیچھے ماریں گے، پھینکیں گے والی فیلنگ آ رہی ہے۔ تو اللہ معاف کرے، اس آیت کو پڑھ کے یہ لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے اتنے ناراض ہے کہ ان کی پیٹھ پر زور سے پھینک دیا جائے نامہ اعمال، کوئی ناگوار سی چیز جیسے پھینکی جاتی ہے نا، پورا کرکٹ جیسے پھینکا جاتا ہے، چہرہ تک نہ دیکھیں اللہ تعالیٰ۔ کیونکہ قرآن کی کچھ آیات میں اور احادیث میں کچھ لوگوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے نہ کلام کریں گے اور نہ ان لوگوں کی طرف دیکھیں گے اور نہ قیامت کے دن ان کو پاک کریں گے، اتنا ناراض ہوں گے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے۔ تو بالکل یہی والی فیلنگ آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور عزت کے ساتھ ہمارا نامہ اعمال ہمیں سیدھے ہاتھ میں دیا جائے۔ بہت ہی دہلا دینے والی آیات ہے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر اتار دے آیت۔ دیکھیں قرآن پڑھ کے بھی ہے نا، اماں پارا بہت ہی زبردست ہے، ہلا دینے والا ہے، لیکن اگر یہ پڑھ کے بھی ہمارے دل نہیں ہلتے تو میں آپ کو ایک بہت اچھا چیز سکھاؤں گی، وہ یہ کہ دعا کریں۔ دعا سے بہتر ہتھیار کوئی نہیں ہے۔ جو انسان اپنے لیے لو لگا کر، جی جان لگا کر ہدایت کی دعا مانگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے ریجیکٹ نہیں کرتے، اور ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو مانگنے سے ملتی ہے۔ دنیا تو دیکھیں آپ کے نصیب میں جتنا مال لکھا ہوا ہے، آپ نافرمانی کریں گے، اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو دنیا کی کشادگی مل جاتی ہے۔ ہر چیز دنیا کی فراوانی، اولاد کی نعمت، ہر چیز اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں اس کو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہیں، لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ جو ہے نا مانگنے والے کو دیتے ہیں، اور جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے۔ تو ہدایت کے لیے ضرور آپ اللہ سے مانگیں، اور ہم یہ کہیں، اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہم ہدایت تو مانگتے ہی نہیں ہیں، لیکن ایک بات بتاؤں میں، ہم نماز میں ہر رکعت کے اندر اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اور روز دن میں ہم سوچے کتنی دفعہ ہدایت مانگتے ہیں۔ فجر کی 4 رکعتوں میں 4 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تو آپ 4 دفعہ اللہم پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، آپ 4 دفعہ فجر میں کہتے ہیں۔ ظہر کی اگر آپ 12 رکعتیں لے لیں اور اس میں سے 10 دو تو نفل ہوتے ہیں، 10 اگر آپ رکعتیں لے لیں تو 10 دفعہ آپ نے ظہر میں کہہ دیا، 4 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 14 ٹائمز یہ ہو گئے۔ عصر میں آپ نے 14 ٹائمز دوبارہ کہا تو 18 ٹائمز یہ ہو گئے، اور پھر مغرب میں آپ نے 3 دفعہ یا 5 دفعہ، کیونکہ اس میں بھی 2 سنتیں شامل ہیں، تو کتنی دفعہ ہو گیا؟ 23 دفعہ ہدایت مانگ لی۔ اور عشاء کی فرض نمازیں کتنی ہیں؟ 4 رکعت فرض کی، اور یہ ساری چیزیں ملا کر آلموسٹ آپ 25 دفعہ تو ہدایت کی دعا مانگتے ہیں اللہ سے۔
تو اب جب میں نے کہا کہ ہدایت ہمیں مانگنی چاہیے تو ہم اتنے بلینک ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہدایت تو مانگتے ہی نہیں ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نماز شعور کے ساتھ نہیں پڑھ رہے. اور میں نے یہی کہا کہ نماز میں ہمارا اتنا ہی حصہ ہے جتنا ہم نے سمجھ کے پڑھا، اور اگر ہم نے ہدایت ہی سمجھ کے نہیں مانگی تو ہم نے کیا مانگا اللہ سے. تو دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے. قرآن ہمیں شعور کی زندگی دیتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سمجھنے کی توفیق دی، کیونکہ مجھے واقعی ان لوگوں کے لیے افسوس ہوتا ہے جو اللہ کو پہچانے بغیر ہی دنیا سے چلے جائیں. جو اللہ کو ہی نہیں پہچانتے سمجھے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا دنیا میں آنے کے بعد. کیا کہتے ہیں، بنانے والے کائنات کے، اس کو بنانے والے کریٹر کو ہی نہ پہچانا تو اس نے کیا حاصل کیا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت کو بلانے لگے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ شخص اپنے گھر والوں میں دنیا میں خوش تھا. اس کا یہ خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں؟ حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا. تو اب اس شخص کا جو کیریکٹر ہے وہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں تو بڑا خوشحال تھا، دنیا تو بڑی ملی ہوئی تھی نا، اتنا مال ملا ہوا تھا کہ دوسروں میں اکڑ کر چل رہا ہے، غریبوں کا مذاق اڑا رہا ہے، نمازیں نہ پڑھ کے خوش ہو رہا ہے کہ بھائی میں تو نمازیں نہیں پڑھ رہا، میں تو اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا، پھر بھی مجھے دنیا ملی ہوئی ہے. تو ان آیات سے آپ ایک رول سیکھیے، وہ یہ ہے کہ جن شخص کو زیادہ دنیا ملی ہوئی ہے وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے، خوش ہے. ٹھیک ہے، تو دنیا کا ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے. دین کا مل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے. جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. کوئی بھی حدیث، کوئی بھی قرآن کی آیت یہ نہیں کہتی کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس پر دنیا فراواں کر دیتے ہیں. ہاں یہ ضرور آتا ہے کہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں نا، اس کی نافرمانی کی وجہ سے، تو اس پر دنیا کے دروازے اور زیادہ کھول دیتے ہیں. پتہ ہے کیوں کھول دیتے ہیں؟ اللہ رسی دراز کر رہے ہوتے ہیں، رسی پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب انسان اللہ کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے اور اس کی لمٹ کراس ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ رسی کو کھینچ لیتے ہیں. کیونکہ ایک جو کتا ہے نا وہ اگر کسی صحرا میں یا کسی بڑے میدان میں رسی کے گرد بندھا ہوا ہے اور اس کی رسی دراز ہو رہی ہے تو وہ آگے جا رہا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کی رسی اتنی کھلی ہوئی ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ مالک اس کی رسی کو کھینچ دیتا ہے ایک دم سے، اور پھر وہ گول 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 گھوم کر اصل پوائنٹ کی طرف آ جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے کچھ لوگ دنیا میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کسی نے تھامے ہوئے نہیں ہے، ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اور جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں. پھر ایک دن موت آتی ہے اور ان کی رسی کو گھسیٹ کر ان کو موت کے قریب لے جاتی ہے. تو بالکل اسی طرح ان دونوں آیات کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. جو دنیا میں مشقت کر رہا ہے اللہ کے لیے وہ قیامت کے دن خوش ہوگا، اور اتنا خوش ہوگا کہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہوگا، اور اپنا نامہ اعمال سب کو دکھا رہا ہوگا. اور اس کے علاوہ دوسرا کیریکٹر یہ نظر آتا ہے کہ وہ آخرت کے دن اتنا پریشان ہوگا کہ اس کو موت چاہیے ہوگی کہ اللہ مجھے موت دے دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیں گے. اور دنیا میں وہ بڑا خوشحال تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ کبھی بھی موت نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا کیوں ہو سکتا ہے کہ موت نہ آئے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز دیکھ رہے ہیں. فلا اقسم بالشفق، مجھے شفق کی قسم اور رات کی. شفق کسے کہتے ہیں؟ شفق اس سرخی کو کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر ظاہر ہوتی ہے اور عشاء کا وقت شروع ہونے تک رہتی ہے. ٹھیک ہے، اور رات کی قسم اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم. تو جمع کردہ چیزیں کیا ہیں؟ اندھیرا ہوتے ہی ہر چیز اپنے ماوا اور مسکن کی طرف جمع اور سمٹ آتی ہے، یعنی رات کا اندھیرا جن چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے. رات کا اندھیرا کیا کرتا ہے؟ ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے. جو چیزیں صبح روشن ہوتی ہیں ساری کی ساری رات ہوتے ہی چھپ جاتی ہیں. اور چاند کی کہ جب وہ کامل ہو جاتا ہے. کامل کا کیا مطلب ہے؟ مکمل ہونا. تو چاند کب مکمل ہوتا ہے؟ 13ویں رات سے 16ویں تاریخ تک رہتا ہے، یعنی کہ رات چاند جو ہے فل مون کی طرف کب سے جانا شروع ہو جاتا ہے؟ 13ویں سے لے کر آہستہ آہستہ 14ویں پہ پورا ہو جاتا ہے، اور پھر 15 پہ بھی آلموسٹ پورے ہی کی طرف ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسٹائل ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک کائنات کی طرف متوجہ کرنے کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے تاکہ انسان کیا کرے؟ کائنات کو دیکھے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں صرف اور صرف ایک اللہ ہی کر رہے ہیں. اندھیرا پیک پر کون لاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ لاتے ہیں. جب اندھیرا ہوتا ہے تو ہر چیز چھا جاتی ہے، ہر چیز چھپ جاتی ہے، اور چاند کی یہ ساری اونچ نیچ چھوٹا بڑا صرف اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے یہ لیسن دے رہے ہیں کہ جب ان ساری چیزوں میں رد و بدل ہے، ایک چیز ایک حالت میں نہیں رہتی ہے، حالات بدلتے رہتے، تو اے انسان تو نے کیسے سوچ لیا کہ تو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہے گا؟ یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچو گے.
اور یہ والا پوائنٹ میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گی، کیونکہ اس پوائنٹ کو سننے کے بعد ہم لوگوں کے اندر بہت زیادہ موٹیویشن آتی ہے، اور اس آیت کو میں اینڈ میں ڈسکس کرتی ہوں، اور اس آیت کو مجھے ذرا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہوگا، تو میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاتی ہوں، پھر ایسے آیت پر ہم اپنی پوائنٹ کو اینڈ کر دیں گے۔ طبق کے اصل معنی شدت کے ہیں، یعنی مراد وہ شدائد ہیں جو قیامت والے دن واقع ہوں گے، یعنی اس روز ایک سے بڑھ کر ایک حالت طاری ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ ویسے تو قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت والے دن کیا ہوگا، ایک کے بعد ایک سختی آئے گی، جن لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا ہوگا۔ مثال کے طور پر مرنا سب سے بڑی سختی ہے، پھر قبر سے اٹھنا ایک سختی ہے، پھر حشر کے میدان میں کھڑا ہونا جب سورج بالکل پیک پر آ جائے گا اور انسان اپنے پسینوں میں ڈوب رہا ہوگا، پھر حساب کتاب کی سختی ہے، اور پھر اللہ نہ کرے جہنم میں جا رہا ہے انسان، تو ہم نے جہنم میں بھی یہی پڑھا ہے کہ ایک کے بعد ایک عذاب، تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک کے بعد ایک سختی ہے۔ اس آیت کا اچھا آگے کیا آ رہا ہے؟ سجدے کرنے کا مطلب یہ ہے، دیکھیں یہ قرآن کی سجدہ کرنے والی آیت ہے، اور اس آیت میں جیسے قرآن کے 14 سجدے آتے ہیں نا، تو ہم سب الحمدللہ ان آیات پر سجدہ کرتے ہیں، لیکن اصل بات میں آپ کو بتاؤں سجدہ کیا ہے؟ سجدہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا۔ دیکھیں زمین پر ناک رکھ دینا تو بہت آسان ہے، لیکن اپنی انا زمین پر رکھ دینے سے نا ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے، ہم ساری زندگی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں کہہ پاتے، ٹھیک ہے؟ ہم دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں جب کوئی نیچا دکھانا چاہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بڑے ہیں، ہم کیسے نیچے ہو جائیں، یعنی کہ تکبر ہماری زندگی میں سارا وقت رہتا ہے۔ تو جو انسان حقیقی معنوں میں سجدہ کرے نا، اور آپ دیکھیں کہ ہم روز سجدہ کرتے ہیں، اپنی ناک زمین پر رکھ دیتے ہیں، لیکن جب ہم دنیا میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں تو ہم تو خود بڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کو تو بڑا مان نہیں رہے ہوتے، نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اور روٹین میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، ہم کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ تو اصل سجدہ یہ ہے کہ انسان اپنی ناک زمین پہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنا دل بھی جو ہے نا کہاں رکھ دے؟ زمین پر رکھ دے، اور جہاں اس کو چھوٹا دکھایا جا رہا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اللہ کا حکم نمبر 1 پہ رکھے، اور اللہ کے حکم کو پرائیورٹی دے، اور اپنی چیزوں کو پیچھے ہٹا لے، ٹھیک ہے؟ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ ہاں ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ کتنی پیاری آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے کیسا اجر ہے، غیر مفتون، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہی نا جنت کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اسی طرح جہنم کی سب سے دلا دینے والی بات ہی یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ ختم نہیں ہوگی۔ تو اچھا جو آیت میں نے بیچ میں گیپ لیا تھا وہ آیت یہ تھی کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچو گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے آخرت کے دن کا تو آپ کو بتا دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں بھی انسان ایک حالت میں نہیں رہتا کبھی بھی۔ دیکھیں اگر انسان کے بہت اچھے حالات ہیں تو یقین مانے اچھے حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، انسان کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن آتا رہتا ہے، سیدھی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بریک آتا ہے۔ پھر بریک کیوں آتا ہے؟ اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے انسان کو، پھر انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس بریک میں اللہ کے قریب ہوتا ہے یا مزید خدا نخواستہ نافرمانی میں آگے نکل جاتا ہے، پھر واپس حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اللہ سے جو وعدے کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کو نبھاتے ہیں، اور کچھ لوگ واپس پہلے جیسے ہو جاتے ہیں۔ پھر چل رہی ہوتی زندگی ایک فلو کے ساتھ، انسان بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے اور اپنی مرضی کی منمانی کر رہا ہوتا ہے، پھر واپس بریک آتا ہے، پھر انسان کیا کرتا ہے؟ سنبھل جاتا ہے یا تو پھر واپس بگڑ جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے نا شروع سے لے کر اینڈ تک ایک حالت میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جو ہماری ہارٹ بیٹ ہے نا وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، پتہ ہے نا؟ جو ہارٹ بیٹ کا آپ نے سائن دیکھا ہوگا، کبھی اسکرین پر آپ کی ہارٹ بیٹ چیک ہو رہی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ آپ کو پتا بھی ہوگا کہ ہماری ہارٹ بیٹ ہے نا اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن ہوتی ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی انسان مر جاتا ہے تو وہ بالکل سیدھی لائن آ جاتی ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤن میں ہی زندگی کا مزہ ہے، کیونکہ اگر ہماری زندگی ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہے نا، مثال کے طور پر ہم ہمیشہ صحت مند ہی رہیں، تو ہمیں اپنی صحت کی قدر نہیں ہوگی۔ تھوڑی سی بیماری آتی ہے، بخار آ جاتا ہے، یا کوئی کیا کہتے ہیں وائرل چل رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ڈینگی ہے یا کوئی بھی بیماری تھوڑے دنوں کے لیے آ جاتی ہے نا، پھر انسان واپس جب صحت پاتا ہے نا تو اس کو اپنی صحت کی قدر ہونے لگتی ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ عبادت میں دل لگاتا ہے، اس کو فیل ہوتا ہے کہ اگر میری صحت چلی گئی تو پھر میں سجدے نہیں کر سکوں گی، لہٰذا میں کیا کروں؟ ابھی کر لوں۔ تو یہ بریک اپ اینڈ ڈاؤن صرف اور صرف اس لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کو ہم سے اتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں اپنے قریب کرنے، پھر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اس بیماری کے ذریعے سے، اس آزمائش کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جائے۔ اسی طرح مالی یا فائنینشیل پرابلم بھی انسان کی زندگی میں آتی ہیں۔
ایک انسان بہت اچھے حالات میں ہے، امیر ہے اور اس کے پاس دنیا کی ہر فراوانی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، روٹین چل رہی ہے، وہ اللہ معاف کرے نافرمانی میں اپنے پیسے لگا رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے، پھر ایک دن کیا آتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے اور تھوڑے دنوں کے لیے بریک آ جاتا ہے، پھر انسان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس نے کتنی فضول خرچی کی ہے، کاش وہ سنبھال کے رکھتا تو آج کے دن سے کام آ جاتا، پھر اس کی عقل ٹھکانے آتی ہے، پھر وہ واپس سیدھا ہونے لگتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سمجھدار ہیں الحمدللہ، اور آپ سب ماشاءاللہ قرآن بھی پڑھے ہوئے ہیں، اور آپ سب نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہوگا۔ مقصد سمجھیں، مقصد کی طرف آتے ہیں ہم، مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اور دوسرا اس آیت کا یہ میں پوائنٹ کروں گی کہ اسی طرح انسان بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، اور جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، بڑھاپے میں بدل جاتی ہے، تو کوئی چیز ایک حالت میں نہیں ہے۔ تو ایک اور بات میں کہوں گی کہ جب انسان کی زندگی میں برے دن چل رہے ہوں تو اس کی تسلی کے لیے یہ سینٹنس کافی ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اور اگر حالات ایک جیسے رہ بھی گئے تو آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ تو تبدیلی کائنات کا اصول ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، دن کے بعد رات کیا، اندھیرا ہے، اندھیرا مشقت ہے، لیکن جب رات پیک پر پہنچ جاتی ہے تو صبح بھی اسی رات سے داخل ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی آزمائش آپ کے لیے بہت مشکل ہے تو یاد رکھیے کہ یہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہے گی، اپنے آپ کو یاد دلائیے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور اللہ سے تعلق اگر مینٹین رکھیں تو حالات جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے بدل سکتے ہیں۔ تو کوئی چیز ایک ہی حالت میں نہیں رہتی، یہ چیز انسان کو بہت تسلی دیتی ہے، غم میں یہ چیز تسلی دیتی ہے، اور خوشحال حالات میں بھی یہ چیز انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، پریشان کر دیتی ہے کہ میں آج اتنی خوش ہوں، کل پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات ایک جیسے رہیں تو وہ ایک ہی آپشن ہے، اور وہ ہے آخرت کا دن۔ آخرت کے دن یہ ہوگا کہ جنت میں جو چلا گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جہنم میں جو چلا گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ایک ہی سچویشن میں رہے تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ دنیا کی زندگی اچھے طریقے سے گزار لیں، اچھے حالات ہیں تو بھی اچھے طریقے سے گزاریں، برے حالات ہیں تو بھی اچھے طریقے سے گزاریں، تاکہ ہمیں ابدی جنت مل جائے اور وہاں ہم ہمیشہ مسکراتے رہیں اور ہمیشہ خوشحال رہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں یہیں تک رکھتی ہوں اپنی سورہ انشقاق، اور بہت ہی بہترین سورت، بہت ہی زبردست لیسن، اور سب سے پیارا لیسن وہی کہ اللہ کی اطاعت میں کائنات کی ہر چیز کان لگائے ہوئے ہے۔ تو اے انسان تو کیا کر رہا ہے، تو نے کتنے کان لگائے ہوئے ہیں؟ تو اپنی زندگی میں اتنا تو غافل نہیں ہے کہ تو کان نہ لگائے اور تو اپنی زندگی میں چلے جا رہا ہے۔ تو ضرور اس لیسن کو یاد رکھیے گا۔ اور ایک اور بات میں کہوں گی کہ لاسٹ کلاس کا جو ہمارا مسکرانے والا لیسن تھا نا، الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوا، اور میں نے ایک چیز نوٹ کی، اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی ضرور ڈسکس کیجیے گا مجھ سے، بلکہ ابھی مجھ سے ڈسکس کیجیے، پھر ہم ذی الحجہ پہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ لوگ مسکرانے کے بارے میں مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کسی نے عمل کیا اور اس سے کوئی فائدہ ہوا۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ 10 منٹ کی ٹاک دوں گی ذی الحجہ کے بارے میں، اور ذی الحجہ کے بارے میں ہمارے لیے ریمائنڈر بہت ضروری ہے جاننا، کیونکہ بہت موٹیویشن ہوتی ہے ہمیں سن کر۔ تو مسکرانے کے بعد میں بارے میں یہ کہوں گی کہ ہم نے آخری کلاس ہماری تھرسڈے کی ہوئی تھی نا، ٹیوزڈے کو تو نہیں ہو پائی تھی، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ سارا وقت تو یاد نہیں رہا، شاید 1-2 دن پہلے تو بالکل بھول گئی تھی میں، لیکن جب فریش کلاس لی تھی تو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جیسے ہی چہرے پر ایکسپریشن آ رہے تھے پریشانی کے، میں اسی وقت فوراً اسمائل پاس کی، تو ایسا لگا کہ اندر سے ایک انرجی ملی ہے، اور مجھے فیل ہوا کہ میں اس چیز پہ کیوں پریشان ہو رہی ہے، تو پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، یعنی کہ مسکرانے سے انسٹنٹ فیلنگ یہ آئی کہ واقعی ایسا فیلنگ آئی، کیونکہ دیکھیں جو انسان جل بھن رہا ہوتا ہے نا اپنے آپ کو ہر وقت ایک ٹینشن کی کیفیت میں رکھتا ہے، تو اس کا خون ضائع ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا۔ تو مجھے ویسے یہ فیل ہوا، میں جیسے ہی مسکرائی تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے ایک اندر سے انرجی ملی اور میرا خون بڑھ گیا ہے، یہ والی فیلنگ آئی۔ اور کیا ہوا کہ جو چیز میں مشکل سمجھ رہی تھی وہ تھی ہی نہیں مشکل، وہ میں نے خود سمجھ لی تھی، تو مجھے یہ فیلنگ آئی اور یہ چینج لگا۔ لیکن یہ ہے کہ ہفتے کے 7 دن تھے، اس میں سے شروع کے شاید 3 دن یاد رہا، اس کے بعد میں بھول گئی۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے عمل کیا اور آپ کو کتنے دن یاد رہی یہ بات۔